مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ابھی ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، اس کا بیان آج کل یوٹیوب پہ وائرل ہو رہا ہے کہ بس یہی کچھ ہے دنیا، اس کے بعد ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز لایا ہے وہ مارکیٹ میں۔ یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ جب بھی پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو ملحد لوگ تھے، ایتھیس لوگ تھے، خدا کے منکر تھے، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ٹائم ہے جو ہمیں مار دیتا ہے۔ ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے انسان کا، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نیچرل ہے مر جانا اور مر کے ختم ہو جانا۔ ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا۔ تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا، عجیب، فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو، دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں۔ میں نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے، میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، کورٹ نے دونوں کو بلا لیا، شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے۔ اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے؟ بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی نہیں ہوتی۔ بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں؟ اب دیکھو، ملحد ایتھیس لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے۔ ملحد یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے، ابھی اتنے بڑے دوبارہ سے 1,00,000 روپے پھر واپس کرو۔ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے، تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، اسلام کے ذمے، نہ یہ کہ ملحد کے ذمے۔ وہ تو نفی کر رہا ہے، جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے، یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے، یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بڑے خاندانی بات ہے، اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے۔
اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مجھ سے لیے ہیں, شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے, کورٹ میں کیس گیا, کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے, کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز, تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے لیے ہوں, چھپ کے لیے ہوں, کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے, لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے, اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی, بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے, نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا, بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے, کیا ہوگا واللہ عالم, وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے, جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے, لیکن جب دلیل ہو, کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے, کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا, عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ, ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے, ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں, ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائیں آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1,00,000 روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1,00,000 روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتا نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا, جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1,00,000 روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات یا نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی, کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں, لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ, دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے, تو لے آئے دلیل, بعد میں جج کو ماننا پڑے گا, شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1,00,000 روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو, ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ عمل ریورس نہیں ہوگا.
قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو، یہ عمل ریورس کروں گا میں، دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برزخ کی قبر ہے نا، یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے، آپ کو خواب آئے، آپ امریکہ گھوم رہے ہو، جاپان گھوم رہے ہو، آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے، تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا، کہے گا یار کیا دیکھا، آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں، دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے، دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے، ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو، واللہ عالم، ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے، دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں، دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے، اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کرے ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں، شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، جج عقل مند تھا، اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دی، آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے، گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا، محلے والوں کی گواہیاں لے آیا، ان کا کیریکٹر لے آیا، کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے، چوری میں نہیں پکڑے گئے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی FIR نہیں کٹی، NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے، اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی، حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا، دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا، سچا ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا، چاہے کتنے ہی نیک ہوں. بہت پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کرے دماغ میں آ جائے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا، عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے ہیں، حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ولاگ آ رہے تھے،
اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی, اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے, تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو, اور اسٹیمپ پہ بھی پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو, ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں, اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی, ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا, اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ, کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں گے. تو اگر موت کے بعد کی زندگی اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل, عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ کہے, قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا, ایک جگہ نہیں کہہ رہا, بار بار تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے, ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی ہے, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے, تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا, پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے, اور پیغمبروں کا برحق ہونا, سچا ہونا دلیل سے نہیں, براہین قاطعہ, اتنے دلائل کے انبار لگا دے, اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے, دلائل کے انبار ہیں, اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے, ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت, آپ کی تعلیمات, آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے, نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے, 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں وہاں جا کے, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی, اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب, جس میں صفائی نصف ایمان ہے, جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے, تباہ ہو گئے, فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں, سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی, اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمے تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان, جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ, رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ, زور سے آمین والی بھی, آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا, یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے, تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ, قربانی محفوظ, قربانی کے حکام محفوظ,
طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی, یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا 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 نا, امی, ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے, نحن قوم امیون, جو سب کے سب امی تھے, نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, مغل بادشاہوں کی حکومت, سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے, اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے, چند ایک جزیات ہوتی تھیں. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے, یہ 400-500 سال پہلے تو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو, دیکھے ہی نہیں, آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے, آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے, تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے, اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت بتاتی ہے, اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا, بندر سے ہم بنے, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے. اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں ہم. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں, مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا, اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری, یار جھوٹ بولتے ہو تم. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ عقل میں آنے والی بات
بولو نہیں, آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ یہ کھوپڑیچ آنے والی گل ہے نہیں ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی, ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے, لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1,00,000 نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1,00,000 روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے 1,00,000 پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے, ایسا نہ آنا شروع ہو جائے نہیں دیتا میں, چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی سے انسان بنایا, منی کے قطرے سے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے, پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو, تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے, اور سوچنے والا دماغ, ہنسنے والے ہونٹ, دانت, چبانے کے لیے, سونگنے کے لیے ناک, ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے, اور پانی سے بنایا, اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا, جانور کھائیں گے گھاس, اس سے گوشت بنے گا, اسی سے دودھ بنے گا, اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے, تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا, اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے, اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا, غفار صاحب کو بنا دیا, چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو, جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے, اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا, ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابھی نہیں آئی, آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے, ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ, ضرور جہنم میں جاؤ گے, ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد
پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے, تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ, ان کی خواہش کو پورا کرنا, یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے, یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم, مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ, 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں, تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے, پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی, پھینکو ہیں.